اب آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ادبی دنیا کے ذریعے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر اسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچائیے۔ نہ کتاب کو بار بار چھپوانے کا جھنجھٹ اور نہ ہی لیپی کی کوئی قید۔ اگر آپ اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی میل آئی ڈی پر ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ وار اینڈ پیس کا اردو ترجمہ، مترجم شاہد حمید۔ پہلی کتاب مائی ڈیئر پرنس۔ گویا جینواوا اور لوکا کی حیثیت اب بوانا پارتوں کی ذاتی جاگیروں سے زیادہ نہیں رہی۔ نہیں، میں تمہیں خبردار کیے دیتی ہوں کہ اگر تم اب بھی یہ نہ مانے کہ اس کا سیدھا سادہ مطلب جنگ ہے، اور یہ کہ یہ دجال، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ شخص واقعتاً دجال ہے، جس نوع کی نابکاریوں، خباثتوں اور ظالمانہ کارروائیوں کا مرتکب ہوا ہے، اگر تم پھر کبھی انہیں درگزر کرنے کے روادار ہوئے، پھر سمجھ لو کہ آئندہ سے میری اور تمہاری کٹی ہو گئی۔ پھر میں تمہیں نہ تو اپنا دوست تصور کروں گی اور نہ اپنا وفادار غلام، جس کا تم ہر وقت ڈھول پیٹتے رہتے ہو۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حال چال کیا ہے؟ میں سمجھ گئی، میں خواہ تمہارے اوسان خطا کیے دے رہی ہوں۔ اچھا بیٹھو، مجھے اس بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ یہ قصہ سن 1805 کی جولائی کی ایک شام کا ہے، اور جو خاتون مصروف کلام تھی اس کا نام اینا پاولونا شیرر تھا۔ وہ خاصی جانی پہچانی ہستی کی مالک تھی، کیوں نہ ہوتی؟ آخر وہ مادر ملکہ ماریا فیودروونا کی مصاحبہ اور محرم و دمساز تھی۔ جو کلمات اوپر تحریر کیے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ پرنس واسیلی کا، جو صاحب رسوخ اور مدبر سیاستدان تھا اور جو اس کی محفل شب میں حاضر ہونے والا اولین مہمان تھا، خیر مقدم کر رہی تھی۔ آنا پاولونا چند دنوں سے کھانسی میں مبتلا تھی۔ اس کی یہ کھانسی بقول اس کے اپنے فلو نیا لفظ تھا اور محض اونچے طبقے میں استعمال ہوتا تھا، کا شاخسانہ تھی۔ اسی صبح اس کے ذاتی خدمتگار نے، جو گہرے سرخ رنگ کی وردی میں ملبوس تھا، فرانسی زبان میں تحریر مختصر رکعات مختلف گھروں میں تقسیم کیے تھے۔ ان تمام رکعات میں بلا تخصیص ایک ہی قسم کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ ڈیئر کاؤنٹ یا پرنس، اگر کوئی خاص مصروفیت مانے نہ ہو، اور اگر ایک لاچار و ناتواں مریضہ کی صحبت میں شام کے چند لمحات گزارنا آپ کے لیے بار خاطر نہ ہو، پھر راقمہ کو 7 بجے شام اور 10 بجے شب کے مابین اپنے غریب خانے پر آپ کی تشریف آوری پر بے پایاں مسرت ہوگی۔ آنیت شیرر۔ مائی ڈیئر، خدا خیر کرے، کیا زبردست چڑھائی ہے، پرنس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرز تخاطب اور انداز خیر مقدم سے مطلق پریشان نہیں ہوا تھا۔ وہ درباری یونیفارم میں، جس پر کشیدہ کاری کی ہوئی تھی، ملبوس تھا۔ اس کی پتلون برجس نما تھی اور اس کے جوتے نیچی ایڑی کے تھے۔ اس کے سینے پر مختلف اعزازی فیتے اور ستارے آویزاں تھے، اور اس کے سپاٹ چہرے پر طمانیت رقصاں تھی۔ وہ نہایت شستہ اور پاکیزہ فرانسیسی، کیونکہ یہی وہ زبان تھی جس میں ہمارے دادے پردادے نہ صرف اظہار خیال کرتے تھے بلکہ سوچتے بھی اسی میں تھے، میں باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسے سربراہوردہ شخص کا پرسکون اور مربیانہ انداز جھلک رہا تھا جس کی عمر طویل شاہی دربار اور فیشنیبل طبقے کے مابین اٹھتے بیٹھتے گزری ہو۔ وہ آنا پاولونا کے قریب آیا، اپنا چمکتا دمکتا گنجا سر، جو خوشبو سے معطر تھا، اس کے آگے کیا تاکہ وہ اسے اچھی طرح دیکھ سکے۔ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور پھر باطمینان قلب صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈیئر فرینڈ، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نصیب دشمناں تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس بارے میں میری تشویش دور کرو۔ اس نے اپنی آواز اور لہجے میں کسی قسم کی تبدیلی لائے بغیر کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس روایتی ہمدردی اور تشویش کے نیچے ایک نوع کی بے نیازی ہی نہیں، تمسخر بھی پوشیدہ تھا۔ اگر کوئی شخص اخلاقی کشمکش میں مبتلا ہو، پھر اس کی طبیعت درست کیسے رہ سکتی ہے؟ اگر کوئی بھلا مانوس ذرا بھی ذی حس ہو، وہ بھلا اس زمانے میں کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ اینا پاولونا نے کہا، میرا خیال ہے آج پوری شام تم یہیں گزارو گے۔ انگریزی سفیر جس ضیافت کا اہتمام کر رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ آج چہار شنبہ ہے، مجھے وہاں اپنی شکل دکھانا ہوگی۔ پرنس نے جواب دیا، میری بیٹی ادھر ہی آ رہی ہے، وہ مجھے وہاں پہنچا دے گی۔
میرا خیال تھا کہ آج کی ضیافتیں اور جشن منسوخ ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ یہ دعوتیں، جشن اور آتش بازیاں اب اعصاب پر سوار ہونے لگی ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ تمہاری یہی خواہش ہے تو وہ آج کی ضیافت لازماً ملتوی کر دیتے، پرنس نے مشینی انداز سے کہا۔ وہ ایک ایسی گھڑی کی مانند گفتگو کر رہا تھا جس کو چابی دی جا چکی ہو اور اب وہ آپ ہی آپ ٹک ٹک کیے جا رہی ہو۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور ایسی باتیں کہتا رہتا تھا جن کے متعلق اسے مطلق توقع نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کا یقین کرے گا۔ مجھ سے دل لگی مت کرو مائی ڈیئر۔ نووا سلز سیف کے مراسلے کے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تم تو سب کچھ جانتے ہو، اس میں بھلا بتانے کی کیا بات ہے؟ پرنس نے کہا۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ اور سرد مہری تھی۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ نتیجہ یہ اخذ ہوا ہے کہ نپولین اپنی کشتیاں جلا چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم بھی اپنی کشتیاں جلانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پرنس ہمیشہ اکتائے اکتائے لہجے میں بات کرتا تھا، بالکل اس اداکار کی طرح جو کسی بھولے بسرے ڈرامے میں اپنا پارٹ دہرا رہا ہو۔ اس کے برعکس اگرچہ اینا پاولونا 40 کے پیٹے میں داخل ہو چکی تھی، اس کی گفتگو ہمیشہ چٹخارے، جذبے اور توانائی سے بھرپور ہوتی تھی۔ اپنے جوش و جذبے کا پوری قوت سے اظہار کرنا اس کا مجلسی رویہ بن چکا تھا، اور بعض اوقات جب اس کی طبیعت مائل بافسردگی ہوتی تھی تب بھی وہ اپنے جوش و جذبے کے اظہار میں پوری شدت اور توانائی بروئے کار لاتی تھی، تاکہ ان لوگوں کو جو اسے جانتے تھے کسی قسم کی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مصنوعی تبسم جو ہر آن اس کے لبوں کے اڑوس پڑوس رقصاں رہتا تھا، اگرچہ اس کے تھکے تھکے اور مزمحل چہرے سے میل نہیں کھاتا تھا، لیکن اس امر کی غمازی ضرور کرتا تھا کہ اسے اپنے اس دلاویز عیب کا احساس ہے تو صحیح۔ تاہم بگڑے بچے کی طرح وہ اپنے اس عیب کی اصلاح نہ تو کرنا چاہتی تھی، نہ کر سکتی تھی، اور نہ کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ گفتگو سیاست کے بارے میں ہو رہی تھی کہ بیچ میں اینا پاولونا پھٹ پڑی۔ اوہ، آسٹریا کے متعلق تو مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ ممکن ہے اس بارے میں میرا علم بالکل صفر ہو، لیکن آسٹریا نے نہ تو کبھی جنگ کی خواہش کی ہے اور نہ کبھی وہ جنگ چاہے گا۔ وہ ہمارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ روس کو تنے تنہا یورپ کے نجات دہندہ کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کاتب تقدیر نے اسے ہمارے شفیق محسن اور مربی کے بارے میں رقم کر دیا ہے۔ اس کا انہیں پورا احساس ہے اور اس پر وہ پورا بھی اتریں گے۔ یہی ایک بات ہے جس کا مجھے 100% یقین ہے۔ ہمارے نیک سیرت اور عظیم تر امپراتور کے کندھوں پر اس روئے زمین پر عظیم ترین ذمہ داری آن پڑی ہے، اور وہ اتنے پاکیزہ اخلاق اور شریف النفس انسان ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ خود خداوند بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جس فریضے کو نبھانے کی ذمہ داری مقدر نے انہیں سونپ دی ہے، وہ اس سے پہلو تہی نہیں کریں گے، بلکہ اسے بانداز احسن سر انجام دیں گے، اور انقلاب کے نوسرے سانپ کا جو اس قاتل اور مفسدہ پرداز بدعتی کی ذات کے حوالے سے پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک صورت اختیار کر چکا ہے، سر کچل کر رکھ دیں گے۔ بھلے مانوس اور نیک لوگوں کا جو خون بہا ہے اس کا کفارہ بھی ہمیں ادا کرنا ہوگا، اور اس کا انتقام بھی ہم ہی کو لینا ہوگا۔ میں تم سے پوچھتی ہوں کہ ہم کس پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ انگلستان، جس کی نس نس میں تجارتی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ امپراتور الیگزینڈر کی روح کامل کی بلندی اور رفت کو نہ تو سمجھ سکتا ہے اور نہ کبھی سمجھ پائے گا۔ اس نے مالٹا خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہم یعنی روسی کر رہے ہیں اس کے پس پردہ لازماً ہمارے کوئی خود غرضانہ مقاصد کار فرما ہے، اور اگر یہ مقاصد اوپر کی سطح پر نظر نہیں آتے تو کہیں نہ کہیں زیریں سطح ضرور پوشیدہ ہوں گے۔ انہوں نے نووا سلز سیف سے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ انگریز نہ تو یہ سمجھ پائے ہیں اور نہ ان میں اتنی عقل و فراست ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے امپراتور اتنے بے غرض اور عالی ظرف ہیں کہ وہ دوسروں کی خاطر اپنے تمام مفادات کی بھیٹ دے سکتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتے، لیکن عالم اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یعنی انگریزوں نے آخر وعدہ کس بات کا کیا ہے؟ کسی کا بھی تو نہیں، اور جو تھوڑا بہت وعدہ کیا بھی ہے اسے وہ نبھائیں گے نہیں۔ پروشیا پہلے ہی یہ ڈھنڈورا پیٹ چکا ہے کہ بوانا پارٹ ناقابل تسخیر ہے، اور سارا یورپ متحد ہو کر بھی چاہے پھر بھی اس کا مقابلہ کرنے کی سکت پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ہارڈنبرگ یا ہاگوٹس جو کچھ کہتے ہیں، مجھے ان کے ایک لفظ پر بھی اعتبار نہیں۔ اہل پروشیا کی یہ مشہور زمانہ غیر جانبداری پھندے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔
مجھے صرف خداوند کی ذات اور اپنے محبوب فیض گنجور امپراتور کے عالی مرتبت مقدر پر اعتبار ہے۔ ہمارے حضور یورپ کا دفاع کریں گے۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ جس جوش اور ولولے کے ساتھ وہ تقریر کر رہی تھی اس کی تندی پر اس کے اپنے ہونٹوں پر کھسیانی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے ڈیئر ونڈزنگے روڈے کی بجائے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجتے، پرنس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو اپنے تیز و ترار حملوں سے تم پروشیا کے بادشاہ کو آسانی سے مسخر کر لیتی۔ تم فصاحت و بلاغت کے کیا دریا بہاتی ہو۔ مجھے چائے کا نہیں پوچھو گی؟ بس 1 منٹ۔ وہ اب پرسکون ہو چکی تھی اور اس نے مزید کہا، ہاں چلتے چلتے میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ آج رات میرے ہاں 2 مزیدار ہستیاں آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک کاؤنٹ موخت ماغ ہے۔ روغاں خاندان کے وسیلے سے اس کی رشتہ داری ماؤنٹ موغنسی خاندان سے، جس کا شمار فرانس کے سرکردہ گھرانوں میں ہوتا ہے، بھی ہے۔ جو لوگ فرانس سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، موخت ماغ ان میں سچا اور کھرا ہے۔ دوسرا آدمی صدر راہب موریو ہے۔ تم اس نابغیر روزگار شخصیت سے تو واقف ہی ہوگے۔ امپراتور اسے اپنے دربار میں بازیابی کا شرف عطا کر چکے ہیں۔ تمہیں اس بارے میں کوئی اطلاع ملی؟ مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی، پرنس نے جواب دیا، لیکن یہ تو بتاؤ۔ اب کہ اس کا انداز گفتگو ایک قسم کی دانستہ لاپرواہی اختیار کر چکا تھا، گویا اس وقت جو سوال وہ پوچھنا چاہتا تھا وہ بیٹھے بٹھائے اتفاقاً اس کے ذہن میں در آیا تھا، جبکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ اس کی آمد کا بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس سوال کی ٹو لگا سکے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ مادر ملکہ بیرن فنگ کو ویانا میں فرسٹ سیکرٹری مقرر کرانا چاہتی ہیں؟ عام تاثر یہ ہے کہ اس شخص میں کوئی خاص خوبی نہیں۔ پرنس واسیلی یہ عہدہ اپنے بیٹے کے لیے حاصل کرنے کا متمنی تھا، لیکن دوسرے لوگ امپراتورا ماریا فیودروونا کی وساطت سے اس پر بیرن کا تقرر کرانا چاہتے تھے۔ اینا پاولونا نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ یہ اس امر کی علامت تھی کہ امپراتورا جو کام مناسب سمجھتی تھیں اس کی یا کسی دوسرے شخص کی یہ مجال نہیں کہ اس پر حرف گیری کر سکے۔ مادر امپراتورا سے بیرن فنگ کی سفارش خود ان کی اپنی ہمشیرہ محترمہ نے فرمائی تھی۔ اس نے خشک اور پرحزن لہجے میں بس یہی کہنے پر اکتفا کیا۔ جو ہی اینا پاولونا کی زبان پر امپراتورا کا نام آیا، اس کے چہرے پر نہایت عمیق اور پرخلوص جاں سپاری، پرجوش عقیدت اور عزت و احترام کے جذبات امڑ آئے۔ ان جذبات میں افسردگی کی آمیزش بھی تھی۔ امپراتورا اس کی مربیہ تھی، اور جب بھی وہ اپنی اس عالی نسب اور نامور مربیہ کا نام لیتی، اس کے چہرے کی یہی کیفیت ہو جاتی۔ اس نے بتایا کہ امپراتورا نے بکمال لطف و کرم بیرن فنگ پر بے حد شفقت فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حزن و ملال کے بادل دوبارہ چھا گئے۔ پرنس نے اپنی بے اعتنائی کا رویہ برقرار رکھا اور خاموش رہا۔ اینا پاولونا نے اسے ہلکی سی ڈانٹ یوں پلا دی تھی کہ اس نے ایک ایسے شخص کا ذکر جس کی سفارش امپراتورا سے کی گئی تھی غیر محتاط اور پرتحقیر انداز سے کرنے کی جرأت کی تھی۔ لیکن وہ ایسی خاتون تھی جس نے ساری عمر شاہی دربار کی چوکھٹ پر جبی سائیں کرتے بتائی تھی۔ چنانچہ اس میں عیاری، حاضر جوابی اور موقع محل کے مطابق بات کرنے کا سلیقہ فطرتاً کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اس کی دلجوئی کرنا چاہتی تھی۔ کیوں نہ چلتے چلتے تمہارے خاندان کا کچھ ذکر ہو جائے؟ وہ گویا ہوئی۔ تم جانتے ہو کہ جب سے تمہاری بیٹی نے محفلوں میں آنا جانا شروع کیا ہے، اس نے سب کے دل موہ لیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حسن چاند کو شرماتا ہے۔ شکریہ اور احترام کا اظہار کرنے کے لیے پرنس جھک کر آداب بجا لایا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ میں اکثر سوچتی ہوں، اینا پاولونا نے پھر کہنا شروع کیا۔ وہ پرنس کے ذرا قریب کھسک آئی اور ازراہ التفات مسکرا دی، گویا وہ اس بات کا اندیا دینا چاہتی ہو کہ اب سیاست اور سماجی موضوعات کے بارے میں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ خلوت میں بے تکلفانہ اور رازدارانہ گفتگو کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ بعض اوقات زندگی کی نعمتیں کیوں غیر منصفانہ انداز سے تقسیم ہو جاتی ہیں۔ خود اپنے آپ کو دیکھو، مقدر نے آخر تمہیں ہی کیوں دو؟ میں تمہارے سب سے چھوٹے بیٹے اناتول کا ذکر گول کر رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے یہ الفاظ اپنی بھویں سکیڑتے اور کچھ اس لہجے سے کہے گویا اس کی بات حرف آخر ہے اور سننے والا اسے بلا چون و چرا صحیح تسلیم کر لے گا۔ 2 پیارے اور منموہنے بچوں سے نوازنے کے لیے چن لیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم ان کی وہ قدر نہیں کرتے جتنی کہ دوسرے کرتے ہیں۔ چنانچہ تم اس بات کے مستحق نہیں کہ ان کے باپ کہلواؤ۔ اور ایک بار پھر اس کے لبوں پر وجد آور تبسم لہرانے لگا۔ تم چاہتی کیا ہو؟
لاواتر کے الفاظ میں شاید مجھے بچوں سے لاڈ پیار کرنا نہیں آتا، پرنس نے بھننا کر جواب دیا۔ یہ مسخرگی چھوڑو، میں تمہارے ساتھ انتہائی سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے چھوٹے بیٹے سے بے حد ناخوش ہوں، اور ہاں، یہ بات باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ اس کے چہرے پر وہی حزن و ملال کے بادل چھا گئے۔ چند دن ہوئے کچھ لوگ امپراتور کی موجودگی میں اس کے متعلق باتیں بنا رہے تھے اور ہر شخص تم پر ترس کھا رہا تھا۔ پرنس چپ سادھے بیٹھا رہا، وہ بھی ذرا کی ذرا خاموش ہو گئی، تاہم جواب کے انتظار میں وہ معنی خیز انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ پرنس واسیلی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں اس کے متعلق کیا کر سکتا ہوں؟ آخر کار وہ گویا ہوا۔ تم جانتی ہو کہ باپ اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن وہ دونوں ہی گھامڑ نکلے۔ ہپولت کم از کم بھلا مانس احمق ہے، لیکن اناتول احمق بھی ہے اور کبھی نچلا بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ دونوں میں یہی واحد فرق ہے، اس نے کہا اور مسکرانے لگا، لیکن اب کہ اس کی مسکراہٹ میں معمول سے ہٹ کر غیر فطری پن اور گرما گرمی تھی۔ نتیجتاً اس کے دہانے کے گرد و پیش کی لکیریں غیر متوقع طور پر بھدی اور مکروہ دکھائی دینے لگیں۔ لیکن تم جیسے مردوں کے ہاں بچے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر تم باپ نہ ہوتے تو مجھے تمہاری ذات میں کیڑے ڈالنے کا موقع دستیاب نہ ہوتا۔ اینا پاولونا نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ وہ غور و فکر میں ڈوبی معلوم ہوتی تھی۔ میں تمہارا وفادار غلام ہوں اور صرف تمہارے سامنے ہی اس بات کا اعتراف کر سکتا ہوں کہ میرے بچے میری زندگی کا سب سے بڑا روگ ہیں۔ یہ وہ صلیب ہے جو اٹھائے بنا بند نہیں پڑتی۔ میں اس مخمصے کی توجیہ اسی طرح کرتا ہوں۔ خیر، تم چاہتی کیا ہو؟ وہ چپ ہو گیا۔ اس کے وطیرے سے یہ دکھائی پڑتا تھا جیسے اس نے ظالم مقدر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہو۔ اینا پاولونا گہری سوچ میں کھو گئی۔ کیا تم نے کبھی اپنے شاہ خرچ بیٹے اناتول کی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن بوڑھی بیبیوں کی اپنی شادی نہیں ہوئی ہوتی انہیں رشتے ناطے کرانے کا خپت ہوتا ہے۔ خود مجھ میں یہ کمزوری ہے یا نہیں اس کا مجھے کبھی شعور نہیں ہوا، تاہم میں ایک ننھی منی گڑیا سی دوشیزہ کو جانتی ہوں۔ وہ ہماری عزیزہ ہے اور اپنے باپ سے بے حد آزردہ۔ اس کا نام پرنس بولکونسکایا ہے۔ پرنس واسیلی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جس پھرتی اور عجلت کے ساتھ وہ اپنے حافظے پر زور دے کر بھولی بسری باتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ صرف گھاگ دنیا دار شخص ہی کا خاصہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے جس انداز سے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی وہ اس امر کی علامت تھی کہ اسے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ ان کی نوعیت اور اہمیت سمجھ گیا ہے اور ان پر سوچ بچار کر رہا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس صاحب زادے پر میرا سالانہ 40,000 روبل خرچ ہو رہا ہے؟ بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ اسے اپنے خیالات کی افسردہ رو پر قابو پانے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر گویا ہوا۔ اگر اس کے یہی لچھن رہے پھر 5 سال میں یہ رقم کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہیں باپ بننے کے فوائد۔ خیر، یہ پرنسس امیر کبیر ہے۔ اس کا باپ بے پناہ دولت کا مالک ہے اور کنجوس بھی پرلے درجے کا ہے۔ وہ شہر سے دور دیہات میں رہتا ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ وہی مشہور و معروف پرنس بولکونسکی ہے جسے اس زمانے میں فوج سے ریٹائر کر دیا گیا تھا جب مرحوم امپراتور ابھی باقاعدہ حیات تھے۔ یاروں نے اسے شاہ پروشیا کا لقب دے رکھا تھا۔ وہ بے حد ہوشیار اور سیانہ آدمی ہے اور اس کے ساتھ ہی ذرا سنکی بھی ہے، آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ بیچاری لڑکی کتنی دکھی ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی کا ایک بھائی بھی ہے، وہ کوتوزوف کا ایڈی کانگ ہے اور اس نے حال ہی میں لیزا مینن سے شادی کی ہے۔ وہ آج شام یہاں آئے گا۔ ڈیئر آنیت، سنو، پرنس نے کہا۔ اس نے اچانک اپنی دمساز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور پتہ نہیں کیوں اسے نیچے جھکا دیا۔ میری خاطر یہ معاملہ طے کرا دو، پھر سمجھ لو کہ میں عمر بھر کے لیے تمہارا غلام بے دام بن گیا۔ بلکہ غلام جیسا کہ میرا دیہاتی کارندہ میرے نام اپنی رپورٹوں میں اپنے متعلق لکھتا ہے۔ وہ سلجھے ہوئے اور متمول خاندان کی دوشیزہ ہے۔ میں بھی یہی کچھ چاہتا ہوں۔ پھر اس نے نہایت بے تکلفی اور پر اعتماد رعنائی کے ساتھ، جو صرف اسی کا خاصہ تھی اور یوں اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، امپراتورا کی مصاحبہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک بلند کیا اور اس پر اپنے بوسے کے نشانات ثبت کرنے کے بعد اسے ہلکے ہلکے آگے پیچھے جھلانے لگا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کرسی میں دھس گیا اور ٹکٹکی باندھ کر اوپر خلا میں دیکھنے لگا۔ صبر اور انتظار کرو، اینا پاولونا نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں آج شام ہی نوجوان بولکونسکی کی اہلیہ لیزا سے بات کروں گی۔
شاید یہ بیل کسی طور سرے چڑھ جائے، شاید تمہارا خاندان پہلا خاندان ہوگا جس میں کنواری بڑھیا کے طور طریقے سیکھنے کی ابتدا کروں گی۔ اس کتاب کی اگلی قسطوں کو سننے کے لیے جوائن بٹن دبا کر ادبی دنیا کی ممبرشپ لیجئے اور بہت کم قیمت میں نہ صرف یہ کتاب بلکہ دوسری بہت سی کتابیں سننے کا لطف اٹھائیے۔ شکریہ۔